کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تربوز بہت پسند ہے، لیکن کیونکہ آپ حاملہ ہیں اور آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کو زیادہ تربوز نہیں کھانے دیتی کیونکہ اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بچے پہ اس کے نقصانات ہیں اور آپ کو بھی اس کے بہت سے نقصانات فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ انوموسٹی برداشت کر رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، نہ صرف آپ کے لیے ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آپ کو تربوز کھانے نہیں دیتے۔ تربوز اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں کو منع کیا جاتا ہے یا جو لوگ اس کو نہیں کھاتے، جن کو پسند نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی کفران نعمت کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس، اور آج کی ویڈیو میں تربوز سے ریلیٹڈ تمام متس کو ہم بس کریں گے، اس کے میں آپ کو فائدے بتاؤں گی، اینڈ آئی ایم شیور اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کے سارے مسکنسیپشنز جو ہیں وہ دور ہو چکے ہوں گے، اور ویڈیو بند کر کے آپ جا کر ایک بڑا سا بول لے کے تربوز کا ضرور کھائیں گے۔ اب آتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو، کہ تربوز جو ہے وہ چھوٹے بڑے جوان بوڑھے خواتین، چاہے وہ حاملہ ہیں یا حاملہ نہیں ہیں، سب کے لیے بے حد مفید ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ حاملہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے، سو ہم کیٹیگوریکلی انہی کی بات کریں گے۔ اور جیسے کہ گرمیاں آ رہی ہیں، بلکہ آ چکی ہیں، اور تربوز بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تربوز بے حد پسند ہے، لیکن میری مدر ان لا کہتی ہیں کہ تربوز تم نے نہیں کھانا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ یا تو تمہارے بچے کو پیٹ کے اندر ہی نمونیا ہو جائے گا، یا پھر تمہیں جو ہے وہ یہ مسکیریج ہو سکتا ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی تو ہے، لیکن اس سے مسکیریج کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے۔ تیسری چیز جو بہت ہی زیادہ فالو کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کا 9واں مہینہ چل رہا ہے تو اسے تربوز نہیں کھانے دیا جاتا، کہ اگر تم تربوز کھاؤ گی تو تمہاری لیبر پینز جو ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، سو تمہاری نارمل ڈیلیوری بھی نہیں ہوگی اور تمہارا سی سیکشن ہوگا۔ اگر اس خاتون کا جو کہ تربوز کھاتی ہیں کہ ڈیو ٹو سم ادر ریزن سیکشن ہو بھی جاتا ہے، تو سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ واٹر میلن یعنی تربوز پہ آ جاتا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تربوز کھانے سے ڈیورنگ پریگننسی جو ہے وہ شوگر ہو جاتی ہے، بچے کا پانی بڑھ جاتا ہے۔ تو اب آگے چل کے میں ان سب چیزوں کو آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ what actually happens۔ تربوز میں پایا جاتا ہے وائٹامن اے اینڈ وائٹامن سی۔ وائٹامن اے نہ صرف حاملہ خاتون کی اپنی آئی سائٹ، اس کی سکن کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس کے بچے کی نظر کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے پٹھوں کے لیے اسپیشلی وہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ وائٹامن سی ایک بہت ہی بڑا امیونٹی بوسٹر ہے، بجائے اس کے کہ جو شروع میں نے بتایا کہ کہہ دیا جاتا ہے بچے کو نمونیا ہو جائے گا، بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا، بلکہ وائٹامن سی اور اسپیسیفکلی جو تربوز میں پایا جاتا ہے، اگر حاملہ خواتین تربوز کھاتی ہیں تو ان کے بچے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ وائٹامن سی جو انہوں نے ایک اچھی ماڈریٹ اماؤنٹ میں لیا ہوتا ہے وہ بچے کو ٹریول کرتا ہے، اور ڈیلیوری کے بعد اس کو ہونے والے جو ہیلتھ چیلنجز ہیں، جس میں سب سے زیادہ اگر تو سردیوں کا موسم ہے تو نمونیا ہوگا، لیکن کئی بچوں کو گرمیوں میں بھی نمونیا ہو جاتا ہے، اس سے بچاتا ہے۔ بچے کی جو پیٹ ہے، گٹ کی ہیلتھ ہے، اس کو امپروو کرتا ہے اور بچے کی امیونٹی بڑھاتا ہے۔ ہر ہفتے بعد 10 دن بعد جو بچے کو بخار ہوتا ہے، وائٹامن سی اس سے بھی بچاتا ہے۔ پھر اس میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس میں سب سے جو امپورٹنٹ منرل پوٹیشیم ہے، وہ ماں اور بچے دونوں کے ہارٹ کی یعنی دل کی جو صحت ہے، ہیلتھ ہے، اس کو بہت امپروو کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر حاملہ خواتین رات کو ٹانگوں میں کریمپس کی شکایت کرتی ہیں کہ ٹانگوں میں بہت شدید درد ہوتی ہے، بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ خواتین ٹانگوں کو رات کو کپڑے سے ٹائٹلی باندھ کے سوتی ہیں کیونکہ پین بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ واٹر میلن ایک باؤل یا 2 چھوٹے باؤلز ڈیلی کنزیوم کریں گی تو میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے لیگ کریمپس تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں ایک نیچرل میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پایا جاتا ہے لائکوپین، جو کہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور وہ خواتین جن کو اگر تو پہلے سے پری ایکلیمشیا رہ چکا ہے پچھلی کسی پریگنینسی میں، یہ اینٹی آکسیڈنٹ پری ایکلیمشیا جو کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ایک اور پرابلم ہے، یہ اس کو بہت اچھی طرح سے پریونٹ کرتا ہے، جس میں ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ باڈی میں ایڈیما شروع ہو جاتا ہے، لیور انزائمز خراب ہو جاتے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ایکلامشیا کہتے ہیں، جس میں حاملہ خاتون کو فٹس پڑتے ہیں، یعنی کہ دورے پڑتے ہیں، یہ اس سے ایک سٹیج پہلے ہے۔ سو اگر آپ تربوز کنزیوم کریں گی تو آپ پری ایکلامشیا سے بھی بچ سکتی ہیں۔ اب جو کیٹیگوریکلی اس کے بینیفٹس ہیں جو کہ آپ نے دیکھنے ہیں، اس میں ایک تو یہ ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے، کیونکہ 90% اس میں واٹر ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ نارمل ریگولرلی پانی نہیں پی سکتی، مجھے خود بتاتی ہیں کہ جی ہم ایک سپ پانی پیتے ہیں اور ہم جو ہے اس سے وامٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ واٹر میلن لیتی ہیں تو آپ کا جو ہائیڈریشن سٹیٹس ہے وہ بہت اچھی طرح سے امپروو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں بہت زیادہ سویلنگ ہے جو کہ اسپیشلی ٹانگوں میں، پاؤں میں اور ہاتھوں میں ہے، تو واٹر میلن آپ کو اس سے بہت اچھی طرح سے امپروو کرتا ہے، بیکاز اس میں ڈائیوریٹک ہوتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ آپ کو یورین آتا ہے تو جو بھی باڈی کا ایکسٹرا فلوئڈ یا پانی ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو بچاتا ہے ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی سے، بلکہ الٹا سمجھا جاتا ہے کہ یہ نہیں کھانا ورنہ اس سے تیزابیت ہو جاتی ہے۔ میں اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ تربوز کے چھوٹے چھوٹے چنکس کاٹ کر، کیوبس کاٹ کر اپنے فریج میں رکھیں، بیڈ روم فریج میں رکھیں، لاؤنج فریج میں رکھیں، جہاں بھی رکھیں، اور جب آپ کو لگے کہ اب آپ کو ہارٹ برن ہو رہا ہے یا تیزابیت ہو رہی ہے یا پیٹ میں گیس ہو رہی ہے، آپ باؤ لیں، 4 سے 5 چنکس جو ہیں اس تربوز کے کھائیں، آپ کو ایک دم سے بہت ٹھنڈ پڑ جائے گی اور آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گی۔ وہ خواتین جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے یعنی قبض بہت زیادہ رہتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، بیکاز اس میں فائبر ہے اور اس میں بہت زیادہ واٹر کانٹینٹ ہے۔ کریمپس کا آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جن خواتین کو کریمپس ہوتے ہیں ان کو تربوز ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ چلے کس کو تربوز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تربوز سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی، لیکن اگر آلریڈی آپ ڈائبیٹک ہیں اور اسپیشلی پریگنینسی کے دوران آپ کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے تو بھی آپ تربوز کھا ضرور سکتی ہیں، لیکن ایک ماڈریٹ اماؤنٹ میں، جیسے کہ 5 سے 6 چنکس آپ ڈیلی کھا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں بیکاز وہ آپ کی شوگر کو بڑھائے گا۔ تربوز آپ کے بچے کا پانی جو ہے وہ ایک ریکوائرڈ اماؤنٹ سے زیادہ نہیں کرتا، جس کو ہم پولی ہائیڈرامنیوز کہتے ہیں، بلکہ آلریڈی آپ کی اگر ایگزسٹنگ کنڈیشن چل رہی ہے تو اس میں شوگرز جو ہیں وہ آپ کے بچے کا پانی بڑھاتے ہیں۔ تربوز میں تو نیچرل شوگرز ہیں، جو آرٹیفیشل سویٹنرز آپ لیتے ہیں اس سے آپ کے بچے کا پانی جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر تو آپ کے ساتھ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، بچے کے پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو اگر بلڈ پریشر ہے تو یہ اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے، بلڈ پریشر کو بھی لوور ڈاؤن کرتا ہے، آئرن کا لیول بھی کم کرتا ہے۔ اینڈ میں ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دیتی ہوں کہ آپ چاہیں تو تربوز کا ایک ڈرنک بنا سکتی ہیں۔ بلینڈر میں تربوز ڈالیں، ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز ڈالیں، آئس ڈالیں، کالا نمک ڈالیں، تھوڑا سا پودینہ ڈالیں اور اس کو بلینڈ کر لیں، اور ان دا اینڈ آپ کو ایک بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ملے گا جو نہ صرف آپ کی ایسیڈیٹی دور کرے گا بلکہ آپ کو ایک بہت ہی ایک تسلی بخش جو ہے وہ ٹھنڈ پہنچائے گا۔ تھینک یو سو